الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھے تو اسے فجر سے پہلے کچھ سحری کھانا چاہیے جو کہ سحر کے وقت میں کھائی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن في السحور برکہ، تم لوگ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل کتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ یعنی مسلمان آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو سحری کھا کر کے روزہ رکھتا ہے، اور یہودی یا نصرانی جب روزہ رکھتا ہے تو سحری نہیں کھاتا۔ تو ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَتَسَحَّرْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِّن مَّاءٍ وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، کہا کہ تم لوگ سحری کھاؤ اگرچہ کہ ایک بوند پانی ہی پی لو، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا یا رحمت نازل کرتے ہیں، کیونکہ ملائکہ جب صلاۃ بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے رحمت کی دعا کرنا، اور جب اللہ تعالیٰ صلاۃ نازل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے رحمت دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی سے مانگنا نہیں ہے، وہ رحمت نازل کرتا ہے۔ تو جب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر صلاۃ بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان پر رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے جب صلاۃ بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب سحری کھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسری حدیثوں میں بھی سحری کھانے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا علیکم بہذا السحور فإنہ الغداء المبارک، کہا کہ تم سحری کھاؤ کیونکہ یہ بابرکت کھانا ہے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس حال میں کہ آپ سحری کھا رہے تھے، تو آپ نے کہا ہلم الی الغداء المبارک، کہا کہ تم مبارک کھانے کے لیے آؤ۔ گویا کہ سحری کا کھانا یہ ایک بابرکت اور مبارک کھانا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ فی الثلاثۃ، البرکۃ فی الثلاثۃ فی الجماعۃ والفرید والسحور، تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، ایک تو جماعت میں، اور دوسرے فرید ایک قسم کا کھانا ہے جو گوشت اور روٹی توڑ کر کے ایک ساتھ بنایا جاتا ہے، اور تیسرے سحری میں۔ ان چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ اس لیے ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ سحری کھانا مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی سو جائے یا بھول جائے یا سحری نہ کھائے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا، لیکن اس کو جو ثواب ملنا چاہیے سحری کھانے کا وہ اس کو نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سحری کھانے کا مطلب بہت ڈھیر سارا کھانا نہیں ہوتا،
بلکہ چند لقمے، چند بھوک اور چند چیزیں کھا لینا ہی سحری کا حکم پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، ایک گھونٹ پانی پی لو تبھی سحری کا حکم پورا ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سحری کے وقت میں اگر کوئی ضرورت نہ ہو، اگر کوئی بھوک نہ ہو، چند گھونٹ پانی پی کر کے سحری کی نیت انسان کو کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سحری کا سب سے افضل اور سب سے بہتر جو سامان ہے وہ ہے کھجور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سب سے اچھی سحری کھجور ہے۔ معلوم ہوا کہ سحری میں کھجور کھا کر کے روزہ رکھنا یہ سب سے بہتر سحری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ سحری کھانے کا جو وقت ہے وہ فجر کاذب کا وقت ہے۔ فجر کاذب کا مطلب ہوتا ہے کہ مشرقی افق پر ایک لکیر ایسے کھمبے کی طرح سیدھی نکلتی ہے، اسے فجر کاذب کہتے ہیں۔ یہ لکیر تقریباً 20 سے 25 منٹ تک رہتی ہے۔ تو جب تک یہ لکیر رہتی ہے فجر کاذب کا وقت رہتا ہے، وہی اصل میں سحری کھانے کا وقت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ لکیر جب غائب ہوتی ہے تو ایک دوسری لکیر مغربی افق پر ایسے بیڑی پھیلتی ہے، اسے فجر ثابت کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ لکیر نکلتی ہے تو فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فجر یحل فیہ الطعام وتحرم فیہ الصلاۃ، کہا کہ فجر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فجر وہ ہے جس میں نماز پڑھنا حلال ہوتا، کھانا کھانا حلال ہوتا ہے اور نماز پڑھنا حرام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا ہوتا، تو سحری اس وقت کھائی جاتی ہے جو فجر کاذب ہوتی ہے۔ اور ایک فجر وہ ہے تحل فیہ الصلاۃ ویحرم فیہ الطعام، اس میں نماز حلال ہوتی ہے اور کھانا حرام ہوتا ہے۔ تو گویا کہ کھانا اور نماز یہ دو چیزیں ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ بالکل آخری وقت میں سحری کھائی جاتی ہے، اور جو سحری کھانے کا وقت ہے اس میں نماز پڑھنا یعنی فجر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور جو فجر کی نماز پڑھنا جس وقت جائز ہے اس وقت سحری کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے بخاری کی روایت میں ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ ہم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور جلدی گئے کہ نماز مل جائے، تو کہا کہ سحری اور اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ کہا کہ 50 آیتوں کے پڑھنے کے وقت 50 آیتیں پڑھنے میں اگر کوئی بہت اچھا پڑھے گا تو 15 سے 20 منٹ، ورنہ اگر عام طور سے آدمی روانی کے ساتھ پڑھتا ہے تو 10 سے 12 منٹ تک انسان 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور جماعت کھڑی ہونے میں فاصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری وقت میں سحری کھاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمع احدكم النداء والاناء في يده فلا يضع يده حتى يقضي حاجته منه، کہا کہ جب کوئی آدمی سحری کھاتے ہوئے فجر کی اذان سنتا ہے تو برتن نہ چھوڑے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ ابھی میں نے کہا کہ جب فجر کا وقت ہو گیا تو اذان ہو گئی، تو اب اس وقت کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز پڑھنا حلال ہوتا ہے، مگر اس کے لیے رخصت ہے، یعنی اس وقت خصوصی رخصت ہے اس انسان کے لیے جو پہلے سے کھانا کھا رہا ہے، جو پہلے سے سحری کھا رہا ہے، یہاں تک کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے، رخصت دیا ہے کہ وہ اپنا کھانا پورا کر سکتا ہے۔ یہ عام حکم سے الگ استثناء ہے جو اللہ رب العالمین نے اس فرمان کے ذریعہ ہم انسانوں کو دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی سحری کھا رہا ہے، سحری کھانے میں مشغول ہے اور اذان ہو گئی تو کھانا وہ بند کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جتنی ضرورت ہے اس کے بقدر وہ کھانا کھا سکتا ہے اگر سے کی تاخیر ہو جائے۔ لیکن دوسرا انسان جو پہلے بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا چکا یا نہیں کھا چکا، بیٹھا ہوا ہے اور اذان ہوئی اور پانی اٹھایا، پانی پینے کے لیے کچھ کھانا چاہتا ہے اذان کے بعد، تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے اس کے لیے کھانا۔
اس کے لیے رخصت نہیں ہے. رخصت اس کے لیے جو کھاتا ہے اور کھاتے وقت اذان سنائی دیتا ہے. اذا سمع احدكم النداء والاناء في يده اس حال میں کہ برتن اس کے ہاتھ میں اور اذان ہوگی تو اس کے لیے شریعت نے رخصت دیا ہے. اس لیے وہ آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو سحری کی حالت میں اذان سن لے اور وہ کھا رہا ہو تو اپنی سحری کو پورا کرے گا. لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور سحری نہیں کھا رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے اس کے بعد وہ کھانا چاہتا ہے یا پینا چاہتا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون